زیادہ سے زیادہ معلوم کریں اور مسجد میں پہلے پہنچنا چاہیے. اس کے سوال مختلف خوب لگائے اندھا پڑا کر سلام کرنا چاہیے. اتنا سستا اور بغیر عمل کیے ہوئے مسجد میں داخل ہونے پر اتنا سوال ہو رہا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعليم وعديم. أيها الرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور دوستو، ایمانی بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو کوئی خوشی کی ہو تو اس نے اپنے سامنے جھکنے کا حکم کیا. اب کوئی بھی تکلیف ہو تو اپنے سامنے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے. یہی شریعت کا پیغام. آپ کو عید کی خوشی ہو، آپ نے روزہ رکھ لیا، اب خوشی کا دن آ گیا، انعام پانے کے لیے ہمارے آپ کے اوپر 2 رکعت نماز رکھی ہے. عید الاضحیٰ کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیاں ہیں. اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں گے تو پوری زندگی ان کی قربانی کی گزری ہے. پوری زندگی اطاعت میں گزری ہے. اور پھر بڑھاپے میں آ کر اللہ کے سامنے مانگنے کے اوپر رونے اور گڑگڑانے کے بعد بڑھاپے کا ایک سہارا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اور جب وہ بچہ 10-11 سال کا 15 سال کا ہوتا ہے کہ باپ کا سہارا ہاتھ پکڑ کر دیا جائے، پھر اللہ پاک حکم کرتے ہیں کہ اس کو میرے لیے میرے دربار میں قربانی پہ قربان کر دو، ذبح کر دو. یہ قربانی کی شکل ہے. آپ اور ہم آج سمجھ سکتے ہیں اللہ کے گھر میں اگر وہ قربانی جو اولاد کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا اور حضرت اسماعیل جیسا بیٹا دیا تھا، اگر خدا نخواستہ آج امت کے اوپر اس اولاد کی قربانی کو واجب قرار دیا جاتا تو کیا حال ہوتا؟ ذرا غور کیجیے.
ذرا اپنے آپ میں ابھی اپنے من میں ڈوب جائیے کہ آپ کو اور ہم سے، ہم تمام لوگوں سے، ایمان والوں سے اگر آج اولاد کی قربانی کو پیش کرنے کا حکم دیا جاتا تو کیا حال ہوگا؟ جو باپ اپنی اولاد کے لیے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین مانگ رہا ہے، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا میں تمہیں اچھی صالح اولاد نہیں، اس سے بھی اوپر اٹھ کر تم کو اولاد دے رہا ہوں، فبشرناہ بغلام حلیم، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ تمہیں جو ہے بردبار اولاد عطا کروں گی، صالح کے ساتھ عقل مند اولاد ہوگی، ایسی اولاد ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ تب قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعي قال انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب وہ لڑکا باپ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، سہارا دینے والا ہوتا ہے، باپ خواب کے اندر اپنی اولاد کو ذبح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک لمبی داستان ہے، اس کو گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا اور ابھی اس کا نچوڑ کہہ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے اس بات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، الآخر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ سے صالح اولاد طلب کیا تھا اور اللہ نے آپ کو بردبار اور عقل مند اولاد دیا، آپ باپ ہو کے اپنی اولاد سے اپنے درد کو پیش کرتے ہیں اور بہت غم کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو مانگ رہا، آپ کیا ہونے والا؟ اولاد تو باپ سے بھی ایک ہاتھ اوپر بردبار تھی، عقل مند تھی، اس اولاد نے فرمایا والد صاحب آپ کو اللہ کا جو حکم ملا ہے کر گزریے اور آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پاؤ گے، اسی لیے مولا نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ بزرگوں اور دوستوں، باپ بیٹا کی مشورہ کے بعد، رائے کے بعد یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ بہرحال وہ قربانی کا معاملہ آتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، لیکن باپ بیٹا مخلص ہے، نبوت سے ایک سرفراز کر دیے گئے ہیں اور ایک نبوت کے مقام پر سرفراز ہونے والے ہیں۔ باپ نبی ہے، بیٹا کو نبوت ملنے والی ہے، ظاہر بات ہے باپ اور بیٹا کی نبوت کا مقام ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے۔ بیٹا ہی باپ کو حکم دیتا ہے کہ والد صاحب اگر آپ مجھ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے اور مجھے جو ہے پٹ لیے، چت لیے، منہ کے بل لٹا دیجیے، تاکہ باپ کی محبت اپنے اولاد کو دیکھنے کے بعد جوش میں نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم سے کہیں حکم عدولی نہ آپ کے اندر آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو بجا نہ لا پائیں۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، آپ اللہ کے حکم سے اپنی پیاری اولاد کو بڑھاپے کی عمر میں گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے آپ کو جو ہے جنت سے جو ہے ڈبا دیا گیا اور پوری امت پر رحم و کرم کا معاملہ کیا گیا کہ آپ اپنی اولاد ہوئی مال کی شکل میں اس قربانی کو دو اور اس کو واجب قرار دیا گیا، ایسے سنت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ بتلائیے کہ آج ہماری اولاد کے قربانی کا وقت آتا، ہمارے دل پر کیا گزرتا، گھر میں کیسا ماحول ہوتا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جانور پوسا کرتے تھے گائے کی شکل میں اور پورے سال
اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کیا کرتے تھے. پوری دنیا کے بڑے عالم تھے, شیخ تھے, اور جب اپنے سامنے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے تو اپنے آپ سے روٹی آنسو کا قطرہ کیا ہوا ہے. بزرگوں اور دوستوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے اوپر بڑا رحم کیا ہے. کم سے کم تو اپنے دل کے اندر رونے والا قلب بنا لو, رونے والی آنکھ بنا لو. کیا معلوم آج آپ کا بھی یہ عمل اگر آنسو کی شکل میں کی جائے اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا ہے اور بندہ مخلص ہوتا ہے اور اللہ کے محبت میں اس قربانی کو پیش کرتا ہے تو اس قربانی کے خون کے قطرہ کو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں. اور ایسے ہی نہیں بزرگوں, قربانی کے جانور کا ایک ایک بال کا بدلہ آپ کو ثواب کی شکل میں دیا جائے گا. میں آپ تمام لوگوں میں سے میں یہ درخواست کر دینا اعلان کر دینا چاہتا ہوں, آپ قربانی دیں گے بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ ہماری اور آپ کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے, لیکن اخلاص نیت کے ساتھ آپ نیت کیجیے کہ اے اللہ میں اس قربانی کو آپ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں اور صرف آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. میں اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے جو گوشت اور گوشت ہے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں. میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میری اس قربانی کو آپ اپنے لیے قبول فرما لیجیے اور اس کے ذریعے سے آخرت کی جو رضا ہے اللہ پاک آپ اپنا عطا فرما دیجیے. اس لیے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ قربانی دیتے ہو, لوگ کہتا آتا پوچھ رہے کہ مولانا صاحب حصہ پڑا پڑا, کل پوچھ رہے تھے, میں کہا آپ سب لوگوں سے کہہ دیجیے آپ اپنے نیت کو درج کر دیجیے. اور آپ کا بچہ میرے لیے کیا ہے قربانی دے دیا کہ کیسا میری ماں بچہ ہو رہا ہے, ایسے بھی لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر چیز سے نوازا, ہر ایک کو ہر ایک مال سے دولت سے ہر ایک چیز کی فراہمی. اب اخلاص نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ہمیں آرام کو قربانی پیش کرنا ہے انشاءاللہ. بات لمبی نہیں کروں گے, وقت بھی کم ہے. اور دوسری بات یہ گزارش کرتی ہے, گزشتہ ہفتہ کے ساتھ یہ کیا گیا تھا کہ ہم لوگ اس ملک میں جہاں رہتے ہیں یہاں کے حالات سے خوب واقف ہیں. اسی لیے ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں. ایک چیز آپ کے لیے جائز ہے دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہے. دوسری قومیں غلاظت کی چیزوں کو بھی کھاتی ہے. خنزیر سب سے زیادہ گندا جانور ہے, اس کا کوئی چیز کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. علماء کا فیصلہ قومیں کھا رہی, اس کے عقل حواس مانگتا ہے اللہ ہم لوگوں کی عبادت کرنا. اس سے ہمیں مطلب نہیں, ہمیں تو پاک چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, پاک کھانے کا, پاک کام صحیح کام کرنے کا. میں آپ لوگوں سے بہت ہی محبت کے ساتھ اور دردمندانہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قربانی ہم کریں گے, مسلمان کریں گے, حفاظت کے ساتھ کریں گے. ہمارے عمل کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, برادران وطن کو اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے. اس کا گھوڑ, اس کے سینگ, اس کی ہڈیاں, ہمارا جو گھر کی مشغولات ہے وہ بےرحمی کی شکار ہو جاتی ہے. کبھی روز کی شکل میں ادھر ادھر گندگی پھیلا دیا جاتا ہے. ہر مرتبہ کہا جا رہا ہے, پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا آپ اپنے ماں بہنوں کو اس بات کی تاکید کریں, تھوڑی سی محنت کریں. بہت سارے لوگ آپ کو کہہ دوں ہمارا کہتا ہم نہ ہو جگہ, میں کہا بھائی جگہ نہیں ہے,
ابھی تو کھیت کھلیان باقی ہے. میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے میرا گدھا باقی ہے, ادھر میں بغل میں کاڑی بابا کی زمین باقی ہے. آپ آئیے اس میں برتن اکور کے لوگ اس کو ڈال دیجیے. کہاں کون تھوڑی سی محنت کروں گی. اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کے اوپر دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. بولیے ہاں انشاءاللہ رکھیں گے. اور ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو اس میں رہنمائی بھی کرے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی نہیں ہم دیکھے رہتے ہیں, ہم تو ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں اگر وہ کارتا کو دیکھ لیتا ہوں محبت کے ساتھ کہہ دیتا ہے یہ غلط بات ہے. پھر لوگ جو ہے متنبع بھی ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ آپ جب محبت سے اس کو نشاندہی کریں گے یہ صحیح ہے یہ غلط کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ عید کی خوشی, عید الاضحیٰ کی خوشی بھی ہمارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ بنے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ایمان والوں کے لیے یہ خوشی جو ہے وہ بھی اللہ کے دربار میں دوگانہ ادا کرنے کے بعد یہ خوشی حاصل ہوگی. سب سے پہلے تو ہم دوگانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ گنگنا لیتے ہیں کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول کر. یہ ہے دوستوں مسلمانوں کی خوشی. ایمان والوں کے لیے جو حدیث ہے عجیب بات ہے, وہ غمی میں بھی عجیب بات ہے اور خوشی میں بھی عجیب بات, عجیب معاملہ ہے ان کا. اللہ کے نبی نے فرمایا بندے صبر کر لیتا ہے, خوشی میں شکر کر لیتا ہے. اللہ پاک ایمان والوں کو اچھا اجر عطا فرمائے. اللہ ہم لوگوں کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور ہمارے پورے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے اور تمام ایمان والے بھائیوں کے ہر طرف سے ہماری کی حفاظت فرمائے.